ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کافی ایکٹیو ابھی یہ پیکا کے معاملے میں بھی تھا، کیونکہ پاکستان میں بھی چل رہا ہے، میرا خیال ہے کہ امینڈمنٹ آئی ہے نئے قانون میں، تو اس میں کافی حد تک مس انفارمیشن اور فیک نیوز تو آبویسلی حکومت اس کو کہہ رہی ہے کہ ہم کرٹیل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ قانون کس طرح سے لاگو ہوگا آپ اس سے جو ہے نا وہ بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح سے لیکن اب یہ ویسے جسٹ فار دا سیک آف کیوریوسٹی کہ اس میں کون، کیونکہ یہ پیکا لا تو کافی دیر سے ہے، ابھی اس میں نئی امینڈمنٹ آ رہی ہے، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل، یہ 2016 میں آیا تھا جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت لایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ کنٹینیو رہا ہے ڈیورنگ میرا خیال ہے کہ کافی دیر، اور اب اس میں نئی امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے جس میں میرا خیال ہے مزید سزائیں ہوں گی، یا وہ لوگ جو سرٹن پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں ان کو جو ہے وہ حکومت میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑی منہ بندی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جی یہ ڈاکٹر صاحب 2016 میں لایا گیا تھا، اور اس کو اب مزید ویپنائز کر دیا گیا، اس کو مزید لیتھل کر دیا گیا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ڈسنٹ وائسز ہیں ان کو کسی طرح سے کرش کیا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری طرح کی جو ہائیبرڈ رجیمز ہوتی ہیں، جہاں پہ جو پاور ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے، مختلف پاورفل کوریڈورز ہوتے ہیں، تو وہاں پھر اس ہائیبرڈ رجیم کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو ڈسنٹ کو کرش کرنا ہو۔ آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ لوگ آپ کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ واضح۔ اگر لوگ آواز اٹھائیں گے تو وہ آپ کو چیلنج کریں گے، وہ کنٹیسٹ کریں گے آپ کے رجیم کو۔ جب وہ آپ کو چیلنج کریں گے، کنٹیسٹ کریں گے، تو وہ پھر ایک سٹر کریں گے سوسائٹی کے اندر، ایک ریوولٹ آپ کے خلاف، اور وہی ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں۔ تو لہٰذا ریاست یہ چاہتی ہے، اسٹیٹ چاہتی ہے کہ اس کو کرش کیا جائے۔ دیکھیں، آپ امریکہ میں ہیں تو امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان میں ایک صاحب تھے، ان کا نام ہے تھامس جیفرسن۔ تو تھامس جیفرسن نے 1816 میں اس نے ایک بات کہی، بڑی تاریخی بات۔ اس نے کہا if a nation expects ignorance and freedom, it expects which never was and never will be۔ بالکل اگر کوئی بڑے قوم یہ توقع کرتی ہے کہ وہ جاہل بھی رہے اور وہ آزاد بھی ہو جائے، تو ایسا نہ تو کبھی دنیا میں تاریخ میں ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ نہ کبھی ہوگا، بالکل So the freedom is directly proportional with awareness۔ بالکل آپ جتنے اویئر ہوں گے اتنا ہی۔ آپ اتنا ہی آزاد ہوں گے، اور اتنی ہی آپ آزادی مانگیں گے۔ اب وہ آزادی جو ہے وہ مختلف طرح کی ہوتی ہے، اور بلکہ جو امریکہ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ تین اس کی ٹانگیں ہیں، ایک لائف، ایک لبرٹی، اور ایک پراسپیرٹی، بالکل پرسوئنس آف پراسپیرٹی۔ بالکل یعنی ہم یہ ریاست اس یہاں رہنے والے کی جان کی حفاظت کرے گی، زندگی کی، یہ ان کی آزادیوں کی حفاظت کرے گی، اور یہ ان کی خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو بالکل جب آپ فریڈم کی بات کرتے ہیں تو فریڈم میں پولیٹیکل فریڈم، فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف اوننگ پراپرٹی، بالکل فریڈم آف اسپیچ، اس کا ایک انٹیگرل حصہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں جن ملکوں میں 200-250 سال پہلے یہ سوچ آ چکی تھی، ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ ہم آج وہ 19th سینچری، بلکہ 18th سینچری میں یہ سفر شروع ہو گیا تھا۔ اور جب جیفرسن صاحب مرے تو انہوں نے ایک وصیت کی، اس وصیت میں انہوں نے 3 باتیں کہی کہ جب میں مروں تو میرے کتبے پر، میری قبر کے اوپر جو کتبہ لگے اس پہ 3 چیزیں لکھی جائیں۔ ان میں سے 2 چیزیں جو تھیں، ایک اس نے کہا تھا کہ لکھا جائے کہ اسٹیچوٹ آف ورجینیا ریلیجس فریڈم، کہ میں نے ورجینیا میں مذہبی آزادیوں کے لیے کام کیا، اور ایک اس نے کہا لکھا جائے فادر آف یونیورسٹی آف ورجینیا، کہ میں بابائے یونیورسٹی آف ورجینیا ہوں۔ بالکل اتنا ایجوکیشن کا مطلب ہے اویئرنیس۔ ایجوکیشن از نتھنگ، بالکل اٹس آل اباؤٹ اویئرنیس، اٹس آل اباؤٹ کانشیسنیس۔ اباؤٹ نالج، تو اباؤٹ یہاں آپ بالکل نالج، ایگزیکٹلی، تو یہاں آپ اس ملک کو کیا ایجپٹ بنانا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ پھر آپ بہتر ہے کہ آپ کوئی السیسی کے ساتھ، وہ جو عبد الفتاح السیسی ہے، ہاں جی، اس کے ساتھ آپ کوئی اپنا وہ ایم او یو سائن کر لیں، لحاق کر لیں، بالکل یا آپ نارتھ کوریا بنانا چاہتے ہیں وہ کم خاندان کی طرح؟ آپ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر؟ یہ تو نہیں تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا خواب۔
اب میں پڑھ رہا تھا، ابھی آپ لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس میٹنگ میں میرا خیال ہے عرفان صدیقی صاحب بھی تھے، جو کہ خود ایک صحافی رہے ہیں کافی عرصہ تک پاکستان میں. اور اس کے بعد خیر یو کین کوشچن پیپلز انٹیگریٹی بیسڈ آن واٹ دے ڈو، لیکن وہ کافی عرصہ جو ہے وہ صحافت پاکستان میں کرتے رہے ہیں. اور اب وہ میرا خیال ہے کہ اس کے روئے رواں ہیں کہ جو اس قانون کو پاس کروانے میں میرا خیال ہے کہ پیش پیش تھے. تو کیا یہ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ کس حد تک جو ہے یہ صحافی برادری کے لیے اوور آل ڈیمیجنگ ہے، یا فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے اس ملک میں، یا آئیڈیاز کے لیے اوور آل؟ جسٹ فارگیٹ کہ جی جرنلزم کے لیے ہے، تو جرنلزم تو چلے آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو کرٹیل کر لیں گے، لیکن یہ اوور آل لوگوں کی جو ایک کریٹیوٹی ہے، جو اوور آل لوگوں کے آئیڈیاز ہیں، اس کو سپریس کرنے میں اب بہت حد تک جو ہے وہ کارآمد اور مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیے، عرفان صدیقی صاحب کوئی ورکنگ جرنلسٹ نہیں تھے، ہوں. وہ ایک کالمسٹ تھے. بالکل. اور نواز شریف کے بہت قریبی، نواز شریف کے حامی، نواز شریف کے حق میں لکھتے رہے، نواز شریف کے بہت وہ سپورٹر، اور یوں پھر نواز شریف نے ان کو پروموٹ کر کے، اس ملک میں تو یہ لائلٹیز ہوتی ہیں، بالکل. کریڈینشلز میٹر نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے کریڈینشلز کیا ہے تو میں آپ کو پروموٹ کروں. آپ ڈاکٹر محمد اتفاق، آپ یہاں سے گئے، آپ نے امریکہ میں، آپ ماشاءاللہ جیمز میڈیسن یونیورسٹی میں، اور آپ وہاں سے آپ نے اسٹرگل کرتے کرتے سو اینڈ سو، تو یہ آپ کے کریڈینشلز ہیں. بالکل. سو یو کوالیفائی فار سو اینڈ سو پوزیشن. یہاں تو یہ ہے کہ آپ چاپلوس کتنے بڑے ہیں، ہاں. یہاں تو یہ ہے کہ آپ حکمرانوں کی دلالی کیسے کریں گے. تو اگر آپ یہ کریں گے تو آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں اس ملک کے اندر. تو عرفان صدیقی صاحب کو نواز شریف صاحب کی ایسوسیشن کی وجہ سے پروموٹ کیا گیا. انہوں نے ان کو پہلے اپنا کوئی ایڈوائزر یا پتہ نہیں کوئی ہاں. اسپیشل اسسٹنٹ اور سم پھر تھنگ لگایا. سینیٹر بھی بن پھر گیا. آپ سینیٹر، ہاں آپ سینیٹر بنا دیا. پھر یہ اب اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس کا حصہ ہے. ان کے ساتھ ایک زیادتی بھی ہوئی تھی عمران خان کے دور میں، اور وہ میرا خیال ہے شاید عمران خان نے نہیں کی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کی تھی. عمران خان کا عرفان صدیقی کو پولیٹیکل آدمی تو نہیں ہے اس طرح کے. بالکل. عرفان صدیقی سے کیا لڑائی ہو سکتی ہے ہاں عمران خان؟ بالکل بالکل. وہ یہ تو پڑھاتے رہے ہیں، یہ ہاں تو بیسیکلی تو اکیڈیمشیا سے آئی ہیں. بالکل. ان کے بھائی بھی میرا تو خیال ہے اکیڈمیا میں، ابھی بھی اکیڈمیا میں ہی ہے. ان کے بھائی وائس چانسلر رہے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے. آئی ڈونٹ نو ابھی بھی شاید ہیں یا نہیں، شاید صدیقی ان کا. ہاں وہ ایجوکیشن سو بھی لیتے رہتے ہیں. بالکل. جی جی، تو ان کا کریئر تو ایجوکیشن کے ساتھ تھا. تو عمران خان کے ساتھ کیا ان کی کو لڑائی تھی؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کیا. اگر آپ اس میں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں تو خیر فیک نیوز تو ایک پرانی ٹرم رہ گئی ہے. اب تو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور پروپیگینڈا اور ڈیپ فیکس کی طرف جو ہے وہ دنیا چلی گئی ہے. فیک نیوز تھا ایک فنامنا 2015-16 میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کو پاپولرائز بھی کافی زیادہ کر دیا اور اس کو ویپنائز بھی کیا کافی حد تک. لیکن بہرحال یہ ایک کافی حد تک مسئلہ تو ہے نا کہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن یا پروپیگنڈا جو پھیلایا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک ذرا واقعہ یاد کروا دوں. 2019 اپریل کی بات ہے، پشاور میں کچھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے تھے، اور ان کو بچوں کو کہا گیا کہ جی آپ لیٹ جائیں، اور پھر ویڈیو بنائی گئی اور کہا گیا کہ جی یہ بچوں نے پولیو کے قطرے پیے ہیں، اس وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئے ہیں. وہ ایک بہت ہی بڑا جھوٹ اور پروپیگنڈا تھا ویکسینیشن کے خلاف. اور آپ کو پتا پاکستان میں پولیو ابھی بھی موجود ہے. پاکستان اور افغانستان دو ہی ملک ہیں دنیا میں جہاں پولیو ابھی تک موجود ہے. اور اس کی وجہ سے تقریباً 8,80,000 کے قریب ویکسین ریفیوزلز آئے اوور آل KPK میں اور ریموٹ ایریاز میں جہاں ویکسین ہیزیٹنسی آلریڈی بہت زیادہ ہے. اور انہوں نے ہاسپٹل جلا دیا. پولیس نے جو ہے نا وہ لوگوں کو پکڑا، اور بعد میں وہ بندے کو میرا خیال ہے اس کے سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک مس انفارمیشن تھی، فیک نیوز تھی، اس پہ یقین نہ کریں. تو ایک پیس آف انفارمیشن نے کہہ لیں کہ ایک جھوٹی خبر نے سوشل میڈیا کے اوپر، اور انٹرسٹنگلی وہ آج بھی فیس بک کے اوپر وہ ویڈیو موجود ہے، تو وہ اس کو ریموو نہیں کر سکی حکومت. اور اس کے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 4-5 لاکھ ویوز ہیں اور بہت سارے کامنٹس ہیں اور شیئرز ہیں اس ویڈیو کے. تو یہ مسئلہ تو بہرحال پاکستان میں ہے، لیکن اس کو کس طرح سے حل کیا جا رہا ہے، دیٹ از اے کوشچنیبل، دیٹ از اے ڈبیٹ رائٹ ناؤ. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ چلے مین اسٹریم میڈیا تو مس انفارمیشن کم پھیلاتا ہے، زیادہ تر سوشل میڈیا کمپنیز اور اس کے اوپر جو یوزر جنریٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے وہیں سے ہی مس انفارمیشن پروپیگنڈا آ رہا ہوتا ہے. تو اس کو کس طرح سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ہو کہ یہ اس طرح سے حکومت چل سکتی ہے other than bringing these kind of laws. آپ کے سوال کے اندر ہی جواب بھی ہے. یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ فیک نیوز نہیں ہوتی.
آپ نے پاکستان کی پولیو کی اگزامپل دی. ابھی برطانیہ میں کیا ہوا 2024 میں؟ ایک شخص نے غلط خبر دی کہ یہ ایک مسلمان نے یہ حرکت کی ہے. حرکت کی ہے، بالکل آپ نے دیکھا یہ بالکل، اس کی پورا وجہ ایک سے بڑے مہینہ فسادات برطانیہ ہوئے، بڑے چلتا رہا. فسادات ہوئے اس کی وجہ سے وہاں. فسادات ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایتھنک اور ریسزم کی وجہ سے سب کچھ جل کے تباہی پھر گئی. سو یہ چیلنج صرف پاکستان کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا میں یہ چیلنج. دنیا کے لیے ہے، بالکل بالکل. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ کیا اس کو روکنا چاہیے کہ نہیں روکنا چاہیے؟ بالکل روکنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ کیا صرف اور صرف یہاں پہ میڈیا یا عام آدمی فیک نیوز پھیلاتا ہے؟ تو نو. نو. سب سے زیادہ فیک نیوز تو یہاں اسٹیٹ خود پھیلاتی ہے، یس، پولیٹیشینز، بالکل. حکومت پھیلاتی ہے. یہ ادارے. بس اگر پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو ہمارے 200 لوگ مرے، جو کہ وہ اب نہیں کہتے، نہیں کہتے، ہاں. وہ تو 12 سے 14 لوگ کلیم کرتے ہیں. وہ بعد میں آہستہ آہستہ جب فیکٹس ریویل ہوئے تو ان کو پتا چلا. تو اگر یہ فیک نیوز ہے تو جب حکومت کہتی ہے کہ ایک بندہ نہیں مرا تو کیا وہ فیک نیوز نہیں؟ بالکل ہے، بالکل. یار اگر زیادہ مرنا والی بات کہنا فیک نیوز ہے تو ایک بھی نہ مارنا وہ بھی فیک نہ نیوز. مارنا وہ بھی فیک نیوز ہے، بالکل. سو فیک نیوز یہاں پہ سب سے زیادہ حکومت اور ریاست خود پھیلاتی ہے. بالکل بالکل. اچھا، 25 نومبر کی رات کو جب یہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ یہاں اسلام آباد آ رہا تھا، تو اسلام آباد میں ایک 26 نمبر ایک جگہ ہے اسی مین ہائی وے کے اوپر جہاں سے اس کانوائے نے گزرنا تھا. تو وہاں میڈیا کی وینز کھڑی تھی. میں اب آپ کو فیک نیوز کی ایگزامپل دیتا ہوں، فیک نیوز کیسے پھیلتی ہے اس میں. تو وہاں میڈیا کی جو سیٹلائٹ وینز ہیں وہ کھڑی تھی. اچانک خبر آتی ہے کہ میڈیا کی سیٹلائٹ وینز پہ پی ٹی آئی نے حملہ کر دیا اور ان کو توڑنا شروع کر دیا. سو میں اپنے آفس میں تھا اور میں نے اس کو فوری طور پہ چیک کیا جب، تو پتا چلا کہ کچھ نقاب پوش لوگ آئے، ان کے ہاتھوں میں لوہے کے راڈز تھے اور انہوں نے آ کے وہ گاڑیاں توڑنا شروع کی، توڑی اور وہ توڑ کے وہاں سے چلے گئے. اب میڈیا والے کو ساتھ ویپنز لے کے انہوں نے پھرے ہوتے نا کہ ان پر کاؤنٹر اسالٹ کر دیں. جب میں نے اس کو چیک کیا اور یہ سائڈ آف دی سٹوری جب میں نے دیکھی تو میں نے اس کو ٹویٹ کر دیا کہ بھائی یہ گاڑیاں جو پی ٹی آئی کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے توڑی ہیں، حالانکہ پی ٹی آئی کا قافلہ اس سپاٹ سے ابھی کوئی تقریباً 1 گھنٹہ پیچھے تھا، وہ پہنچے ہی نہیں تھے وہاں پہ. جنہوں نے یہ فیک نیوز پھیلائی تھی ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی کے خلاف میڈیا اور پی ٹی آئی کو کولیجن کروا دو، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پروپیگنڈا تو بسٹ کر دیا میں نے، تو مجھ پہ اتنا دباؤ پڑا کہ مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑی. تو ہمیں پتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ اس ملک میں فیک نیوز کون پھیلاتا ہے، بالکل پروپیگنڈا کون کرتا ہے، نیریٹو اس کے کون پاس سیٹ کرتا ہے، نیریٹو کون سیٹ کون سیٹ کرتا ہے. کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو تیسری بات یہ کہ فیک نیوز جو ہے وہ اسٹیٹ خود پھیلاتی ہے. چوتھی چیز یہ کہ کیا یہ جو بل لایا، جب تو خیر بل نہیں اب تو لا بن گیا ہے، یہ جو لا ہے کیا واقعی یہ فیک نیوز کے ختم کرنے کے لیے بنایا گیا؟ تو یار یہ کسی اور کو تو الو کا پٹھا بے وقوف بنا سکتے ہیں، ہمیں تو نہیں بنا سکتے نا. ہمارے بال یہ سفید ہو گئے ہیں ان کی حرکتوں کو دیکھتے دیکھتے. ہاں بالکل. تو یہ تو بیسیکلی صرف اور صرف جو ڈسنٹ وائس ہے، جو اس وقت ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ اس سے 10,000 اختلافات کر سکتے ہیں، بٹ وہ اس وقت پاکستان کے 70-75% لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور ان میں گریونسز ہیں. وہ اپنی گریونسز کو وینٹیلیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ اپنا غصہ نکالتے ہیں، اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، اور وہ کریں تو کریں کیا؟ آپ نے ان سے الیکشن چھین لیا، آپ نے ان سے الیکشن چھین لیا، آپ نے ان کے بندے اٹھا لیے، آپ نے ان پہ پرچے کر دیے، آپ نے عدت کھول دی، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے لوگوں کو پکڑا، مارا، ٹھوکا، تونا، سب کچھ کیا. بھائی اب وہ آ کے وینٹیلیٹ بھی نہیں کر سکتے کیا؟ آپ اس کو سویلائز نہیں کر سکتے. ہاں یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس طرح سے وینٹ آؤٹ کریں، اس طرح سے نہ کریں. ایگزیکٹلی آپ اس کو فلٹر نہیں کر سکتے ہیں. اس کو جتنی گریونس ہوگی اس کے اکارڈنگلی اس کی ڈکشن بھی ویسی ہو جائے گی، اس کے ایکسپریشن بھی ویسے ہو جائیں گے. لیکن اصل میں واردات یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی اور اس کے سپورٹرز، حامی، اس کے سمپتائزرز، اس کے ووٹرز، ان لوگوں کو اور عمران خان کے نیریٹو کو انہوں نے بیسیکلی کرش کرنا. اب چونکہ عمران خان جب جیل سے وہ میسج بھیجتا ہے، وہ میسج اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آتا ہے، وہ اس کے بعد ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اور جس قسم کے الفاظ وہ استعمال کرتا ہے کہ یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کھولو،
ابھی ٹویٹر جی فل طور پہ آپریشنل تو نہیں ہے پاکستان میں، ابھی بھی میرا خیال ہے کہ اس پہ قدغن ہی لگی. ابھی نہیں ہے، جی جی ابھی بھی، جی اس پہ قدغن ہے، ابھی وہ فلی تو آپریشنل نہیں ہے. اس کے باوجود آپ دیکھ لیں. اچھا پھر دیکھیں، میں اس پہ آپ کو آخری بات یہ کہوں کہ والٹیر جو کہ 18th سینچری اور 17th سینچری کا جو فرینچ فلاسفر ہے، اور میں تو اس کو اپنا مرشد کہتا ہوں، اور مجھے تو ہاں میں دیکھا، میں آپ نے اگر وہ اور میں، اپنے ٹویٹر پہ بھی بایو میں لکھا ہوا ہے، یہ نام مینشن کیا جی ہوا ہے. جی میں اگر اس کے دور میں زندہ ہوتا تو شاید میں ساری زندگی اس کی خدمت کرتے گزار دیتا. اس نے کہا تھا کہ آئی ڈس اپروو آف وٹ یو سے، تم جو کہتے ہو وہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، بٹ آئی ول ڈیفینڈ ٹو دی ڈیتھ یور رائٹ ٹو سے اٹ. میں مرتے دم تک تمہارے اس حق کا دفاع کروں گا کہ تم جو غلط بھی کہنا چاہتے ہو تو کہو. فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ یہ وہ لوگ، ایگزیکٹلی یہ وہ لوگ تھے ڈاکٹر صاحب جنہوں نے لبرل ویلیوز دی دنیا کو. بالکل. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 16th سینچری میں جب انلائٹنمنٹ شروع ہوئی دنیا میں، بالکل. جب نئی پولیٹیکل فلسفی آئی، جب لبرل ویلیوز آنا شروع ہوئی، جب انہوں نے مونارکس کو چیلنج کیا، ہاں جب چرچ انہوں نے چیلنج کلرجی کرنا شروع کیا. بالکل. جب انہوں نے کلرجی کو چیلنج کیا، یہ وہ لوگ تھے. آج ہم تو ان کا کھا رہے ہیں. ہاں بالکل. ان کی ایک آج ہم فاؤنڈیشن اب تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہم کہاں سے اتنے ترم خان آ گئے کہ ہم یہ جو آج دنیا میں ڈیموکریسی اور لبرل فریڈم ویلیوز اور یہ جناب سیپریشن آف پاور اور اسٹیٹ اور ریلیجن علیحدہ، یہ ہم نے کہاں سے کرنا تھا؟ یہ تو ان لوگوں کی 16th 17th سینچری میں جو ان لوگوں نے، جان لاک، جیکس روسو، اس طرح کے لوگ، یہ والٹیر، بالکل. مونتسکی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ معاشرہ کیسے ہونا چاہیے، رہنا کیسے چاہیے، ریاست کیسے چلنی چاہیے، ریاست کے ادارے کیسے بننے چاہیے، ریاست کی گورننس کیسے ہونی چاہیے، شہری کا حق کیا ہونا چاہیے، ریاست کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے. یہ ان لوگوں نے ہمیں سب کچھ دیا. لیکن یورپ نے باوجود ریزسٹنس کے ان کی ویلیوز کو آپٹ کرنا شروع کیا. کرتے کرتے آپ دیکھ لیں کہ 19th سینچری میں پھر یورپ کہاں سے کہاں نکلا، اور آج وہ پکڑا ہی نہیں دے رہا. اور ہم واپس چلیں گے 500 سال 600 سال کے زمانے میں، تو یہ ہم لاکھ کوشش کر لیں، یہ انہوں نے پہلے کیا کچھ کم کیا، یا ارشد شریف کو مار دیا انہوں نے. ابھی just shifting gears, what you just saying in terms of progress in Europe or Western democracies، کہ ابھی تو خیر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اے آئی کی دنیا میں کیا بھونچال آ رہا ہے پوری دنیا میں، کہ کہاں کہاں کون سی نیشنز آپس میں کمپیٹ کر رہی ہیں، اور ہم دنیا میں کہیں پہ کسی بھی مرحلے میں یہاں پہ کوئی ہماری سٹینڈنگ نہیں ہے. سائنس کے حوالے سے دیکھ لیں یا کلائمیٹ کے حوالے سے دیکھ لیں، کیونکہ میرا جو کام ہے بیسیکلی ہم زیادہ تر انوائرمنٹ سائنس کلائمیٹ اور ٹیکنالوجی پہ بات کرتے ہیں. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کہ چلیں آپ سے گفتگو بھی کر لی جائے پیکا کی، کیونکہ یہ بھی ایک انفارمیشن ایکٹ ہے آف کورس، اور ٹیکنالوجی کہ اس دور میں جب ہم اے آئی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ڈیپ فیکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آٹومائزیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کہ جو ڈبیٹ 1600 میں جو ہے وہ یورپ میں چل رہی تھی، آج 2025 میں ہم وہاں پہ جو ہے نا وہ ان چیزوں سے لڑ رہے ہیں. تو اس سے اچھی طرح سے عام آدمی کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم کتنا پیچھے کھڑے ہیں، یا ہم کتنا جو ہے نا وہ ہم نے ترقی کی ہے. تو جسٹ شفٹنگ یور گیئرز لٹل بٹ، کہ پاکستان میں صحافت، اگر آج کے دور میں 2025 میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت ہے کیا ویسے. ابھی آج کل آپ کو پتہ ہے انفلوئنسرز بھی ہیں، سوشل میڈیا ٹک ٹاک والے لوگ بھی ہیں، یوٹیوبنگ بھی ہو رہی ہے، مین سٹریم ٹی وی کس طرح سے چل رہا ہے، اخبارات کے کیا حالات ہیں. آج کے دور میں، آج 2025 آلموسٹ فیبروری میں، اگر آپ کو کہا جائے کہ یار صحافت پاکستان میں ٹیکنیکلی ہے کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ابھی کل امریکہ میں کیا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکٹری ہے، جی بالکل. اس نے جو پریس کانفرنس کیا، اس نے دنیا میں سب کچھ ہلا کے رکھ دیا. پہلی کانفرنس میں ہی بالکل. ٹھیک ہے بھائی، یہ آپ انہی ملکوں سے سب کچھ آتا ہے نا، ہم تو غلام ذہن ہیں، ہم نے کچھ تھوڑا ایجاد کرنا ہم ہوتا تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں نا، ہم تو ریسیونگ ہے. اینڈ پہ. ریسیونگ ہے، ٹھیک ہے، ساری انوویشن تو وہاں سے ہوتی ہے، یہ ٹرمینالوجیز تو وہاں سے کوائن ہوتی ہیں. بالکل. ہم تو بیچارے
ناک کی لکیر پر چلنے والے لوگ ہیں. ہم نے یہاں پہ, آپ نے ہماری تو مت ہی مار دی نا اس ملک میں یار. آپ نے ہماری سوچ پہ قبضے کر دیے, آپ نے ہماری زبانوں پہ قبضے کر دیے. پیکا لا میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ آپ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آگے لکھا ہوا ہے ایٹسٹرا. حرام خورو, کچھ ڈال دو تم اندر, ڈال دو, ہاں کچھ بھی ڈال دو. مجھے کچھ آپ ڈال کی دو تم بات پسند ایٹسٹرا نہیں میں ہے, مجھے آپ کی داڑھی پسند نہیں ہے, مجھے آپ کا کہا پسند نہیں ہے, تو چلو آپ 3 سال کے لیے جیل میں, 10 سال. اندر. آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے, اگین اٹس اے کوشچن آف انٹلیکٹ, اٹس اے کوشچن آف وزڈم, اٹس اے کوشچن آف ڈیبیٹ. میرا رائٹ ہے سٹیزن کہ میں اس کے اوپر اگر انٹلیکچوئل ڈیبیٹ میں اور آپ ابھی ڈسکشن کرنا چاہیں کہ یہ ٹو نیشن تھیری تھی, اس کا فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, انو. تو میں کوشچن بھی نہیں کر سکتا. مطلب یہ کیا ہے یار. بالکل. مجھ سے زیادہ کوئی پیٹریاٹ نہیں ہو سکتا. تم کون ہوتے ہو تم کہ تم مجھے پیٹریاٹزم کا سرٹیفکیٹ دو. سو وہاں پہ انہوں نے کہا, ایک نئی ٹرم دے دی ہے, نیو میڈیا. which is اور actually very old term by the way. اولڈ بٹ لیکن اب ہمارے لیے چونکہ یہاں نہیں ہے. ایگزیکٹلی چونکہ وائٹ ہاؤس نے یہ ٹرم کوائن کیا, تو اب اس کو پوری دنیا, انٹرنیشنل میڈیا, انٹیلیجنسیا, اکیڈمیشیا, سب اس کو پک کرنا شروع کر دیں گے. اس پہ اب لکھا جائے گا, جب لکھا جائے گا تو یہ ٹرم جو ہے اسٹیبلش ہو جائے گی. یس, ریسرچ ہوگی, ڈیبیٹس ہوں گی, چیزیں ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہ آپ کے کریکولم میں پاکستانی یا یونیورسٹیاں جو ہیں وہ پھر پڑھانا شروع کر دیں گی نیو میڈیا. ٹھیک ہے. سو اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ جی ایک تو ہم بائیڈن دور میں جو 440 جرنلسٹ تھے جن کے پریس پاس کو ریووک کیا گیا تھا, ہم اس کو ری انسٹیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس نے کہا کہ جی ہم نیو میڈیا کو اب الاؤ کرتے ہیں کہ وہ بھی آ کے وائٹ ہاؤس میں پریس کوریج کرے, جس میں بالکل بالکل جی بلاگرز, پوڈ کاسٹرز, یوٹیوبر, کانٹینٹ کریٹرز, کون سے جو نیوز کے اوپر کام کرتے ہیں. اب یہ سب جرنلسٹ تو نہیں ہوتے, دے آر کانٹینٹ کریٹرز. اور اس نے اس کو جب جہاں وہ کھڑی ہوتی ہے روسٹر پہ, اس کے دائیں جانب جو پریس سیکٹری کا سٹاف ہے اس کی چیئر ہوتی ہے. اس نے کہا یہ جو پریس سیکٹری کے سٹاف کی چیئر ہے, آئندہ سے یہ جو ہے یہ نیو میڈیا چیئر ہوگی. بالکل بالکل. اور اس نے جو پہلا کوشچن لیا اس پریس کانفرنس میں کل, اس نے کہا یہ نیو میڈیا والا مجھ سے پہلے سوال کرے. دنیا پوڈ کاسٹرز کو وائٹ ہاؤس میں گھسا چکی ہے. بالکل. اور کون وہ ٹرمپ جیسا آدمی جو اتنا منہ پھٹ ہے, جو جرنلسٹ کو اگریسولی بولتا رہا ہے, جس نے سی این این والے رپورٹر کو باہر نکال دیا, پابندی لگا دی پچھلے دور میں کہ سی این این انٹر نہیں ہو سکتا. چھوڑ دیا 18 سال کے بعد جیم کوسٹا نے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جے ایم یو کا پڑھا ہوا, وہ میرے یہاں اس ادارے کا علم ہے. اچھا, تو وہ ایسا آدمی ٹرمپ جو کہ صحافیوں کو جھاڑ پہ لا دیتا تھا آگے سے, ایسا آدمی اتنے کھلے دل کا نکلا ہے یار. اتنا, یعنی اس سے تو آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اتنا کھلا دل کرے گا. اس کے الفاظ یاد ہیں کہ you're rude, you run CNN and let me run the White House. تو وہ بالکل یاد ہے. ٹھیک ہے. سو کہاں گیا, مطلب کدھر سے کدھر آپ لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو. تو جو آپ نے کہا کہ صحافت جو ہے, دیکھیں یہاں I'm not only a critic of government but I'm also a critic of my own profession as well. پرابلم یہ ہے کہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ want to improve things نا. اگر آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں چیزیں تو آپ کو کرٹیک بھی ہونا چاہیے. میں تو دیکھیں, میں تو مطلب اگر پاکستان میں فار ایگزامپل آج یہ ڈیسائیڈ کر دیا جائے کہ جرنلسٹ جو ہے وہ اپنا سوشل میڈیا رن نہیں کر سکتے, میں سب سے پہلے اس کو ایڈوکیٹ کروں گا. جہاں آپ جرنلزم کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جرنلزم کی جو نارمز ہیں, یہ جو پریکٹسز ہیں, وہ آپ ایک آئیڈیل سوسائٹی کی پک کریں, بٹ جس پالیٹکس جس سوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آپ جرنلزم پریکٹس کر رہے ہیں, بالکل اس کو آپ اگنور کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن چوری ہوا, ہمیں پتا ہے کہ وہ الیکشن کس نے چوری کیا, ہمیں پتا ہے کہ عمران خان کو جیل میں کس نے رکھا ہوا ہے, ہمیں پتا ہے کہ اس کے کیسز کون چلواتا ہے, ججوں کو کون کہتا ہے کہ یہ سزائیں دو. سو اب میں اگر یہ کہوں کہ یہ سب کچھ ہے, یہ ایک ڈیوبیس ہو رہا ہے اس ملک کے اندر ایز اے جرنلسٹ. ہاں بالکل, ایز میں کہوں یہ ڈیوبیس ہے, تو آپ مجھے کہیں کہ میں آبجیکٹو نہیں ہوں, میں تو سبجیکٹو ہوں. تو جو ہو رہا ہے یہ آبجیکٹو ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا. اصل میں یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, کیونکہ آبجیکٹیوٹی کا جو ایلیمنٹ ہے جرنلزم کی دنیا میں, وہ کافی ریوائز ہوا ہے
کہ ایک جرنلسٹ یا کوئی انسان بھی آبجیکٹیو نہیں ہو سکتا, اس کو آنےسٹ ہونا چاہیے. تو اے جرنلسٹ شوڈ بی آنےسٹ ناٹ ایز این آبجیکٹیو. ٹھیک ہے کہ جی میں آبجیکٹیوٹی کے چکر میں جو ہے وہ ٹروتھ کو جو ہے نا وہ مینیپولیٹ کر کے لوگوں کو پروپیگنڈا کر کے دکھاؤں. تو ایک جرنلسٹ کی جو جاب ہے وہ آبجیکٹیوٹی پہ نہیں ہے, وہ ٹروتھ پہ اور آنےسٹی پہ ہے. چلے انٹرسٹنگ. یہ تو آپ نے دیکھا نا, پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرنے کا فائدہ ہوتا ہے, پھر وہ آپ کچھ سیکھتے ہی ہیں. اچھا تو آپ اب ذرا میں آپ سے ذرا ایک دو اور ڈسکشن پوائنٹس ہیں میں کہ ایک کامنٹ اگر آپ اجازت دیں اس پہ میں کر دوں. ضرور. وہ کسی نے کہا تھا نا, میں آئی ایم فورگیٹنگ دی نیم, وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر if somebody is saying that there is raining outside and other is saying the weather is dry, so the journalist or a reporter's job is not to tell that Mr. A is saying that it's raining outside and Mr. B is saying that it's dry outside. The reporter's job is to look out from the window and, check the fact whether it is raining or it is dry. بالکل یہ رپورٹ ہی کرنا نہیں نا, ہم انویسٹیگیٹ کرنا نہیں. بالکل. اور جو ہمیں اور فیکٹس جو ہے نا وہ پہنچانے لوگوں تک, فیکچول جو ہے وہ ہونا, یہ تو سب سے بڑی ڈبیٹ ہے. اب فیک نیوز کے آلٹرنیٹو اور جو اس کا سولوشن پوری دنیا میں دیا وہ فیکٹ چیکنگ ہی ہے. کہ آپ فیکٹ چیکنگ کریں اور یہ بھائی یہ اس نے یہ کہا ہے, یہ اس نے کہا ہے, یہ حقیقت کے منافی ہے, یہ حقیقت سے کتنا جو ہے نا وہ ملتا ہے, اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی یہ فیکٹس ہیں. اب آپ پہ ہے کہ آپ نے اس پہ یقین کرنا ہے یا نہیں کرنا. دیٹس دی ہول ڈبیٹ آف فیکٹ چیکنگ. دیکھیے, یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ فیکٹ چیک جو ہے نا وہ بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے شروع کر رکھا ہے. پاکستان میں بھی شروع ہوا ہے, جیو نے بڑا اچھا فیکٹ چیک شروع کیا, باہر تو ہو ہی رہا ہے. گورنمنٹس کو چاہیے کہ جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں بالکل, وہ اپنے ٹیکنالوجی والے جو ہیں, بالکل جی وہ اس میں میکینزم ڈیولپ کر سکتے ہیں, وہ اپنی مانیٹرنگ کو تیز کر سکتے ہیں. اس میں اپنی مانیٹرنگ کے اندر اے آئی ٹولز انٹروڈیوس کروائیں کہ اگر کوئی خبر مثال کے طور پہ پولیس کے بارے میں کوئی خبر ایسی آ رہی ہے تو فوری طور پہ آپ کے اے آئی ٹولز جو ہے وہ کر سکتے آپ ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے. صداقت ہے, بٹ آپ اس کو کرمنلائز نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے سول افینس, ایک ہوتا ہے کرمنل افینس. آپ مس انفارمیشن کو کرمنلائز نہیں کر سکتے That's not a solution. کیونکہ یہ پولیو کے بارے میں بھی کیا تھا کہ 400 پیرنٹس کو اندر ڈال دیے جو ویکسین نہیں لگوائیں گے. That didn't work. That backfired actually. وہ criminalization جو ہے وہ پوری دنیا میں کہیں بھی کام نہیں کرتی. جانتے ہیں پیٹرک تھیلبل کو کیا سزا تھی؟ وہ پکڑا گیا وہیں پہ, جج نے کہا اس کو 1 سال کے لیے کمیونٹی سروس پہ لگا دو. یار یہ کوئی سزا ہے؟ سزا کا مقصد کسی کو پھائے لگانا نہیں ہوتا, بالکل اس کو کرنا ہوتا ہے, اس کو ٹھیک کرنا. یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مس انفارمیشن پہ تمہیں 3 سال کے لیے اندر, اور نان ویلیبل offense. It's a non bailable offense. up to 2 million اس کی فائن اور 3 سال کی سزا. ایک جو رپورٹر ہے جس کی تنخواہ 30,000 ہے یا 45,000 ہے, جو بھی اس کو 4 مہینے نہیں ملتی, وہ کورٹس کے چکر کھاتا لگاتا پھرے گا, اور جو ہے نا اس کے بچے جو ہے نا وہ آؤٹ آف اسکول ہوں گے, اور وہ جو پہلے 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں ان میں شامل ہو جائیں گے کہ بھائی یہ لو اور کر دیا ہم نے, کرمنلائز کر دیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایسے بھی صحافی ہیں ڈاکٹر صاحب کے جو دن میں اپنی شفٹ کرتے ہیں چینل میں, I swear in God, وہ اپنی 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی شفٹ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ بائکیا چلاتے ہیں. بائکیا از اے کمپنی جو یہاں پہ جیسے یہ اوبر ہے آپ کی, یہ کریم ہے, وہ تو گاڑی سروس ہے نا, تو بائک سروس. بالکل. اور 500 سے 600 روپیہ وہ بچاتے ہیں. صرف صبح 8-9 گھنٹے نوکری کرتا ہے وہ چینل پہ, رات کو 8 گھنٹے وہ بائک چلاتا ہے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں 3 سال کی سزا اور 20 لاکھ روپے جرمانہ کر دیں گے. دیکھیں ہر شخص جو سوشل میڈیا, آپ نے وہ خبر دی جو مجھے پسند نہیں تھی, ہر شخص دیکھیں, ہر شخص سوشل میڈیا پہ آ کے انٹینشنلی فیک نیوز نہیں دے رہا ہوتا. آپ کو انٹینشن بھی دیکھنی ہوتی ہے. کرائم کے پیچھے آپ کو disinformation. If you are intentionally doing something you know is going to cause harm, that goes into disinformation category. Exactly. So ہر شخص, اچھا پھر ایک اور میں یہاں پہ چیز ڈسپیل کر دوں, جرنلسٹ تو ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے نا, باقی بیچارے جو جس کے ہاتھ میں بھی کوئی گیجٹ ہے, ڈیجیٹل موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, ڈیسک ٹاپ ہے, کیمرا ہے, مائک ہے, کوئی انفارمیشن سسٹم اس کے ہاتھ میں ہے, وہ اس کا افیکٹڈ ہے.
क्योंकि पाकिस्तान में सो अभी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं 37% लोग जो है वो डिजिटल डिवाइसेस और जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है, तकरीबन 40% के करीब लोग हैं, जो हर साल बढ़ रही है जिसकी तादाद। तो वो उससे सारे इफेक्ट होंगे, जो किसी भी किस्म का कोई कंटेंट शेयर करेगा या पोस्ट करेगा, रिगार्डलेस कि वो सहाफ़ी है या नहीं है। अच्छा, अब एक दो ज़रा और डिस्कशन पॉइंट्स, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम क्लाइमेट, हेल्थ और साइंस के बारे में बात करते हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में। मैंने पिछले 7-8 सालों में हमने रिसर्च की है कि पाकिस्तान में मीडिया जो है ख़ास तौर पे वो किस हद तक हेल्थ के मसाइल को उजागर करता है, वो साइंस की बात करता है, या वो जो है वो कह लें कि किसी न किसी हद तक क्लाइमेट चेंज जो पाकिस्तान में अभी रिसेंटली आपने स्मॉग देखी लाहौर में, या 2022 के फ्लड्स देखे, सैलाब देखे। तो हमारी जो कंबाइंड रिसर्च है, तकरीबन 15 से 20 रिसर्च आर्टिकल्स पिछले 7 से 8 सालों में पाकिस्तान में पब्लिश हुए हैं हाईली इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में दुनिया में, ईयर्स ऑफ पीयर रिव्यू के बाद। तो वो ये बताते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ज़्यादातर जो फोकस्ड रहता है वो पॉलिटिक्स के गिर्द रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स के अराउंड रहता है। वो भी अब काफ़ी 2019 के बाद जब से इंडिया ने आपको पता है आर्टिकल रिवोक किया, तब से वो भी डिबेट काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है कॉन्फ्लिक्ट्स की भी, अब अफ़गानिस्तान पे ज़्यादा फोकस है। तो मीडिया की जो डायरेक्शन है या जो मीडिया का हम कह लें कि एक फोकस रहा है पाकिस्तान में ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और हर टाइम जो है वो इन्हीं चीज़ों के गिर्द रहता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे मसाइल हैं, मैं आपके साथ नंबर्स कुछ शेयर कर दूं कि पाकिस्तान एशिया में हाईएस्ट डायबिटिक पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में, दुनिया में। टीबी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, आए दिन हम एचआईवी की इन्फेक्शन पॉइंट्स देखते हैं, कभी मुल्तान में, कभी सिंध में, कभी पंजाब में। उसके अलावा स्ट्रोक के पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 लाख मरीज़ हैं सालाना। या क्लाइमेट चेंज ने पाकिस्तान में 2022 में 33 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान किया और तकरीबन लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए। जैसे आपने भी कहा कि आप क्रिटिक भी हैं बड़े अच्छे मीडिया के। तो क्या हमारे मीडिया को कभी किसी दौर में या किसी टाइम पे ये सोचना भी चाहिए कि यार एक आम आदमी के जो मसाइल हैं, और वो मसाइल जो रिगार्डलेस के किसकी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन हुकूमत में है, हाइब्रिड रजीम है या डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, बहुत सारे मसाइल हमें हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करेंगे फॉर द लॉन्ग रन, एंड वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। लेकिन हम जो है वो हर वक्त अगर आवाम को 24 घंटे 24/7 365 डेज ए ईयर ये बताते रहेंगे कि भाई खान साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, नवाज शरीफ लंदन से कब आएंगे या दुबई में रहेंगे, जरदारी साहब दुबई में मीटिंग करेंगे या सिंध में मीटिंग करेंगे, ये अगर हम बताते रहेंगे, तो क्या पब्लिक का जो नॉलेज है, जो डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज है मीडिया के ज़रिए, या उनकी थोड़ी सी कोई लिटरेसी है हेल्थ, इन्वायरमेंट, साइंस के हवाले से, क्या मीडिया ने ये कसम खा रखी है कि हमने इसके बारे में बात नहीं करनी क्योंकि ये कोई देखता नहीं है? या इसके पीछे, या आपने मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में काम किया, यू बिन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल टीवी चैनल्स और ऑल बिग न्यूज़ पेपर्स इन पाकिस्तान ओवर द ईयर्स, तो आपके एक्सपीरियंस में ज़रा ये बताएं कि क्या हम क्लाइमेट साइंस हेल्थ के बारे में बताएंगे कि भाई देखो इंडिया में गूगल का दुनिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर बन रहा है, कोई आप भी होश के नाखून ले लो, हमें भी कुछ किसी इस तरफ जो है ना वो चीज़ें लेके चलेंगे, कि या क्या हमने इसी तरफ ही लगे रहना और कसम खाई है कि हमने कभी भी ज़िंदगी में जो है ना वो उन मसाइल की तरह तवज्जो नहीं देनी जो हमारी सोसाइटी को एट लार्ज अफेक्ट कर रही है और जो करती रहेगी फ्यूचर में। ये है डॉक्टर साहब के पाकिस्तान में जो टीवी जर्नलिज्म है, दैट इज अ कमर्शियल जर्नलिज्म। कोई टीवी चैनल पाकिस्तान में या उसका मालिक वो कोई मौलाना जफर अली खान वाली सहाफत नहीं कर रहा। एडवोकेट मॉडल नहीं है उनका। नहीं, ठीक है। इट्स अ सिंपल थिंग दैट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस हियर। द रनिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, वेरी हाई। एक अच्छा चैनल, एक शुगर मिल से महंगा प्रोजेक्ट है एक अच्छा चैनल चलाना। बिल्कुल। एक अच्छा चैनल अगर आप 8 ईयर का चैनल पाकिस्तान में लाना चाहें तो यू नीड 300 करोड़ रुपीस एटलीस्ट। That's a lot of money. एटलीस्ट 300 करोड़ रुपीस मींस 3 बिलियन। वो कौन लाएगा? वो मैं और आपको वर्किंग जर्नलिस्ट तो नहीं ला सकते। ला सकते हैं। वो कोई सेठ ही लाएगा आएगा जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है। बिल्कुल, और डेफिनेटली होगा। ठीक है। और फिर ऐसा हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मुख्तलिफ बिजनेसेस में थे, उन्होंने अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए
انہوں نے چینلز کھول دیے، اور پہلے وہ جس بیوروکریٹ کے دفتر کے باہر اپنے بزنس کے معاملات کے لیے انتظار کرتے تھے 4 4 گھنٹے، وہ بیوروکریٹ گھسنے نہیں دیتا تھا. اب اسی چینل مالک کا ایک رپورٹر جاتا ہے اور وہ اس بیوروکریٹ کی کھڑکا کے آ جاتا ہے. بالکل. سو یہاں آپ اگر اسٹڈی کریں تو آپ یہاں سے آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ چینلز جو بنے وہ کس طرح سے بنے، کس انٹینٹ کے ساتھ بنے، ان کی جو مشروم گروتھ شروع ہوئی وہ کیسے ہوئی، مختلف میڈیا ہاؤسز کے اونرز کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. سو یوں آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں جو میڈیا ہاؤسز ہیں بیسیکلی وہ کیسے چل رہے ہیں. پولیٹیکل اکانومی کے اچھا، اوپر. اس کے علاوہ جی بالکل، اس کے علاوہ پاکستان میں ایک ریٹنگ کی ریٹ ریس ہے. تو ریٹنگ کی ریٹ ریس میں چینل نے ایک اچھا چینل جو ہے اس کی جو منتھلی رننگ کاسٹ ہے پاکستان میں، یہ تو میں نے آپ کو کیپٹل کاسٹ بتائی نا، 300 کروڑ روپے. چینل اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں تو جو منتھلی رننگ کاسٹ ہے ایک اچھے چینل کی، وہ کم از کم 20 سے 22 کروڑ روپے ہے منتھلی. تو 20 سے 22 کروڑ تب آئیں گے نا اگر اس کی ریٹنگ آئے گی تو، ورنہ تو وہ نہیں لا سکتا. سو اگر وہ آپ کے مشورے پر کام کرنا شروع کر دے اور وہ سائنس کے اوپر اور وہ ٹیکنالوجی پہ اور وہ اے آئی پہ، تو وہ تو بقول وہ شیر افضل مروت کے وہ تو بڑھ گیا. بالکل بالکل ٹھیک ہے، وہ تو بڑھ گیا اس کا پروجیکٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو ہے اس کا مالک کا مسئلہ. اب جب پاکستان میں میڈیا شروع ہوا تھا بیک ان 2002، پرائیویٹ میڈیا مشرف کے دور میں، تو اگر تو اس وقت یہ فیصلہ کر لیا جاتا کہ یہ کانٹینٹ کیا ہوگا اور اس میں سینسیشنلزم آئے گی نہیں آئے گی، کانٹینٹ کی ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی، جو کہ ویسے پیمرا کے لائسنس میں ہی شامل ہوتا ہے کہ آپ نے پبلک سروس میسج بھی چلانا ہے، لیکن چینلز نہیں چلاتے. آپ کو یہ ٹائم بھی دینا، یہ ٹائم بھی دینا، وہ چینلز نہیں دیتے. چینلز اور پیمرا کی بھی آپس میں ملی بھگت ہو جاتی ہے، حکومتیں بھی ملی بھگت کر رہی. ٹھیک ہے، سو یا تو اس وقت ڈیسائیڈ ہو جاتا تو پھر تو ٹھیک تھا. اب آپ کی ایک جو لارجر آڈینس ہے پاکستان میں، مور دین 80%، وہ سنک ہو گئی ہے ود سینسیشنلزم اور بریکنگ. ہاشا سکون نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے. جس چینل کی اسکرین کے اوپر ریڈ بلڈ وہ نہ چل رہی ہو، بریکنگ، وہ چینل نہیں چل سکتا. تب لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چینل کو اگر آپ کھول کے دیکھیں تو اگر اس چینل نے اپنے ایک خبر نامے میں 20 خبریں چلانی ہیں تو وہ 20 کی 20 خبریں وہ ریڈ کے ساتھ چلاتا ہے. جہاں پہلے شاید 20 منٹ میں کوئی ایک ریڈ چلتا تھا، اب 20 منٹ میں 20 ریڈ چل رہے ہیں. یہ جو کنسٹرکشن ہے، اس جو پرسپشن کی کنسٹرکشن ہے، اس کو ڈی کنسٹرکشن اور ڈی کنسٹرکشن کیسے کریں، اس پہ بہرحال جو میڈیا جیسے آپ جیسے ایکڈیمیشیا کے لوگ ہیں، ریسرچرز ہیں، پریکٹیشنرز ہیں، اسٹیٹ ہے، یہ مل کے کوئی اس کا سولوشن نکالے. لیکن وہ تو ترجیح حکومتوں کی ہے نہیں ہے. اب اس سے تو آپ کی جو قوم ہے وہ سائنٹیفک، وی آر ناٹ اے سائنٹیفک نیشن سوسائٹی. ہاں وہ تو نہیں ہے. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، ہمیں ذرا بخار آنا شروع ہو جاتا ہے، ہم ڈاکٹر کی بجائے دم کرانے پہ جاتے ہیں. وہ تو بالکل ٹھیک ہے. وی آر ناٹ سائنس لوننگ نیشن، وی آر ناٹ ٹیکنالوجی لوننگ نیشن، وی آر ناٹ. آپ دیکھیں نا دنیا میں سائنس اینڈ انوویشن کا جو انڈیکس ایشو ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں پاکستان کہاں ہے. سو ایک تو وہ ہے نا میڈیا اونرز، جرنلسٹ، گورنمنٹ. اب آ جائیں پبلک کے اوپر، تو ہم ایجوکیشن سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، انٹلیکچوئل یا وزڈم فل ڈسکشن سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. بالکل. سو ایسا کانٹینٹ بھی ہم نہیں دیکھیں گے، بالکل نہیں دیکھیں گے. اگر اب وی آر ناٹ گیونگ اے پاس کہ جی میڈیا جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اینڈ واٹ دے ہیو ڈن، وی آر لوکنگ ایٹ مور کریٹیکل پوائنٹ آف ویو
کہ ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر ایک چینل 10 یا 15 پروگرام چلا رہا ہے اور اس میں 10 پروگرامز اگر سکسیسفل ہے، اور اگر ایک ایسا پروگرام ہے جو پبلک کی جو ہے وہ لٹریسی کے لیے انہوں نے رکھ لیا ہے، اور اس میں ان کو پروفٹ نہیں بھی ہو رہا، تو کیا وہ سیٹھ صاحب جو ہیں فرام دا میڈیا پوائنٹ آف ویو، کیا سیٹھ صاحب اس چیز پہ راضی نہیں ہو سکتے کہ یار اگر ہمارے 20 پروگرام جو ہے وہ کامیاب چل رہے ہیں اور سکسیسفل چل رہے ہیں اور میں پیسے کما رہا ہوں، اور ایک پروگرام جو ہے وہ مجھے اس پہ بھی رکھ لینا چاہیے تاکہ تھوڑا بہت ان لوگوں کی تشنگی کو بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا سکون ہو جائے، کہ جو لوگ اس کانٹینٹ کے بھوکے ہیں یا پیاسے ہیں، کہ جن کو تھوڑا سا جو ہے نا ہم بتا دیں کہ بھائی یہ جو کلائمیٹ کا مسئلہ ہے، اگر آج $33 بلین کا نقصان ہوئے تو کل کو $66 بلین کا نقصان ہوگا، اور ہم اس کے لیے ریڈی نہیں ہیں، تو ہم حکومت کو ہی اس کے اوپر کر لیں کہ بھائی آپ مدد کو چھوڑ دیں، آپ ورلڈ بینک کی طرف جو ہے وہ IMF کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، آپ خود ہی کوئی ایسے کام کریں کہ جو سسٹینیبل انرجی کی طرف جائیں، جو اس طرف جائیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اس میں دیکھیں یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کسی سے نارمیٹو کہہ لیں، نارمیٹو، سیلف، بالکل بالکل، ہاں، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی سیلف ریئلائزیشن ہو. یس، ٹو سرٹن تو ایکسٹینٹ. یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ کے بڑے کسی ولی اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. I'm very یہ naive to think that, right? ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب یہ آپ کی جو ازمپشن ہے ہاں، یہ بہت انوسینٹ ازمپشن ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سڑک پہ لوگ جا رہے ہیں ہاں، ان کو کیوں نہیں ریئلائز ہوتا کہ یار ہم سیٹ بیلٹ لگا رہے ہیں تو کیا فرق پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. یہ جو اشارہ ٹریفک سگنل اگر ریڈ ہے اور ہم رک ہاں، جائیں تو یار کون سی اگر موت آ جائے گی. اگر 29 سیکنڈ جو ہے وہ، یا تقریباً 30 سیکنڈ رک جائیں گے تو اس سے کوئی اگلا جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن بالکل ٹھیک بات کر رہے ٹھیک ہیں. ہے، کیا موت آ جائے گی. بالکل. یہ جو گائے کو دودھ دینے والے ٹیکے لگا کے ہاں، اور ان کے ہارمون سسٹم کو چینج کر کے جو ان سے ملک دودھ لے پروڈکٹ. رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان بن جائے، وہ کیوں اس طرح کر رہا ہے. ہاں، ٹھیک یہ ہے. تو بڑی آپ ایک اور لیول پہ جا رہے ہیں. ہاں، ایسی قومیں ہیں دنیا میں، بالکل بالکل ہے، بالکل ہے. ایسی آپ اسکینڈینیویا میں جائیں، ہوں، وہ قومیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے والے 90% جرائم ایسے ہیں جو وہاں پہ لوگ خود سے نہیں کرتے. ہوں، بالکل بالکل. ناٹ That بیکاز is کہ true. وہ کسی اسکروٹنی میں آ رہے ہیں، وہ خود سے نہیں کرتے. نہیں کرتے. ان کا سوشل کانٹریکٹ ایسا اسٹیٹ کے ساتھ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ نہیں کریں گے. بالکل ہم نہ کنٹری بلڈنگ کر سکے، ہم نہ نیشن بلڈنگ کر سکے اس ملک کی. بالکل. وہ اب ہم جی جی. میں نے ایسے سٹورز دیکھے ہیں ڈاکٹر صاحب یورپ میں کہ کہ بالکل کسی ویران سے علاقے میں آپ چلے جائیں تو وہ سٹور ہے، سٹور پہ کوئی سیلز مین ہی نہیں. نہیں ہے، بالکل. یہاں گیس اسٹیشن پہ بھی کوئی نہیں ہوتا، پیٹرول پمپ جن کو ہم کہتے ہیں. بالکل. چلے پیٹرول پمپ شاید ٹوکن لگائیں، کچھ لگائیں تو آپ ڈالیں گے، شاید ویسے چوری نہ کر سکتے ہوں، لیکن وہاں سٹورز میں چیزیں پڑی ہیں اور وہاں انہوں نے وہ کیش باکس بھی رکھا ہوا ہے، ساتھ کریڈٹ کارڈ کی مشین بھی رکھی ہوئی ہے یس. کہ آپ نے جو لینا ہے آپ لیں اور آپ اس میں چارج کر دیں. بالکل. میں نے ایسی ملک وینڈنگ مشینز دیکھی ہیں کئی کنٹری سائڈ ایریاز میں یورپ کے، کہ وہ دودھ کی وینڈنگ مشین لگی ہوئی ہے کسی فارمر کے فارم ہاؤس کے باہر، ساتھ اس نے دودھ کی وہ بوتلیں بھی رکھی ہوئی ہیں خالی. بالکل. آپ بوتل خالی اٹھائیں، ڈسپوزیبل آپ بھریں، آپ نے 1 لیٹر بھرنا ہے، 2 لیٹر بھرنا ہے، جتنے پیسے ہیں وہ آپ نے 1 یورو ہے، 5 یورو ہے، وہ ڈالیں، کارڈ چارج کریں، چلے جائیں. چلے جائیں. وہاں کوئی کھڑا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ قوم اس انسانیت کی معراج پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں 90% رول آف لا یا مورالٹی یا ہیومینٹی وہ بغیر ڈنڈے کے ساتھ آتی ہے. ایسے ہی ہے. اب کمنگ بیک ٹو یور پیکا لا، ان کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ تم نے فیک نیوز نہیں پھیلانی ورنہ تمہیں 3 سال کے لیے اندر ٹھوک دیں گے. تو آپ نے جو اتنی اوور لیجسلیشن اس ملک پہ کر دی ہے، جو ہمارا جو پنجاب گورنمنٹ کا جو ٹرانسپورٹ کا لا ہے نا، یہ جو ٹرانسپورٹ کو مینج کرتا ہے، ایکسائز کا، ٹیکسیشن اینڈ ٹرانسپورٹ کا، یہ جو لا ہے یہ دنیا کے کئی ملکوں کے کانسٹیٹیوشن سے بڑا ہے. ایک ڈپارٹمنٹ کا لا آؤٹ آف ڈزنز آف ڈپارٹمنٹس، وہ کئی ملکوں کے آئین سے بڑا ہے. آپ لیجسلیشن پر لیجسلیشن کر رہے ہو، انسان کے پتر بھی تو بناؤ نا ان کو. وہ اصل میں وہی بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ ہے نا، جیسے گورا ہمیں حکومت کرتا تھا، وہی ہم نے بارو کر لی اور وہی آئیڈیاز رہے، اور وہی قانون کو جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن کو تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے ہم نے کہا کہ ہم نے ان کو اسی طرح سے ہانکنا ہے، لیکن اب ڈنڈا ہمارے پاس آ گیا، پہلے گورے کے پاس تھا.
This all is about the nation building, बिल्कुल, which comes through education, yes, which बिल्कुल, comes through trickle down effect. हाँ जी, जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप लेजिस्लेशन पे लेजिस्लेशन किए लेजिस्लेशन जितनी जाएंगे, मर्जी करें वो उससे कोई फर्क नहीं कभी पड़ता, भी नहीं सीखेगी नहीं युवा, फर्क कभी भी पड़ेगा, नहीं सीखेगी. बिल्कुल, वो तो सो अभी ये हम सारी assumptions जो है ना, ये सारी देखे ना, ली कुआन यू हमारे सामने की एग्जांपल है. बिल्कुल, बहुत, मैं तो उसको बहुत आइडियलाइज करता हूँ. आप अगर स्टडी करें सिंगापुर की कॉम को, तो सिंगापुर इज अ डॉट. अगर जो जो बंदा आप किसी के सामने मेज पे नक्शा फैला दें और उसे कहें कि सिंगापुर ढूंढ के दिखाओ, और सिंगापुर वो डॉट पे उंगली नहीं रख सकता, उसको पता नहीं सिंगापुर कहाँ है. बिल्कुल, इतना छोटा सा मुल्क है, पिद्दी. इतनी बिगड़ी हुई कॉम थी वहां पे, कॉलोनी थी गोरे की. गोरा वहां पे अयाशी के लिए आता था. रेड लाइट एरियाज टाइप की जगह थी, कीचड़ था, गंदगी थी, कैंप्स थे. आज आप देखें, जस्ट इन लास्ट 40 और 50 इयर्स, हमसे बाद में आजाद हुआ 1965 में, एक बंदा आया, उसने वो दुनिया की सबसे गंदी मैली कॉम को, दुनिया की सबसे, इस वक्त सिंगापुर जो है मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी स्टेट इन द वर्ल्ड. जो सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी है डॉक्टर साहब, यस, सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो पाकिस्तान की सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज से भी ज्यादा है. ज्यादा है, बिल्कुल, बिल्कुल, आई नो, आई मेरे तो कुछ कॉलीग्स हैं, दोस्त हैं नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में, तो आई नो, बिल्कुल, और उन्होंने यानी हमारी कोई 10-15 साल से अभी टॉप 10-20 की रैंकिंग में आ रही है पूरी दुनिया में. यार, यानी हमारी 80-85 यूनिवर्सिटियां जो हैं, उनका बजट आप इकट्ठा कर दें तो उससे भी ज्यादा एक सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी का. बिल्कुल, सो ये बड़ा कुछ इस मुल्क में होने वाला है. एंड फिर वो हो अगेन, सकता चूंकि है, जब ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये अगर प्रोग्राम टीवी पर भी हम शुरू कर दें, तो हम्म, अगेन जो है ना, द बक स्टॉप्स एट पॉलिटिक्स. हाँ, true. आप कहते हैं ना साइंस पे गल करो, जब आप तक कहते हैं हेल्थ पे गल करो, आप कहते हैं जी एग्रीकल्चर पे करो, आप कहते हैं मैं करने को तैयार हूं, यार, बिल्कुल, बट 5 मिनट के बाद, लोग कहेंगे यार अगला चैनल आ. नहीं नहीं अगला चैनल नहीं, 5 मिनट के बाद हमारी डिस्कशन आ जाएगी इस पॉइंट के ऊपर कि यार हुकूमत क्या कर रही है, हाँ, बिल्कुल, स्टेट क्या कर रही एवरीथिंग है, गोज थ्रू पॉलिटिक्स, बिल्कुल, बिल्कुल, पॉलिटिक्स. तो जब हम ये सवाल उठाएंगे कि यार हुकूमत क्या कर रही है, हेल्थ के ऊपर हमारा बजट होना चाहिए जो WHO कहता है, जो दुनिया कहती है, वो मिनिमम 6% होना चाहिए ऑफ जीडीपी. जी, हमारा जो बजट है वो लेस, वो अराउंड 1.5% ऑफ जीडीपी, एजुकेशन का 2% है, बिल्कुल, बिल्कुल, 2% है. तो तो फिर आप जब जो भी इशू आप कहेंगे मैं खोलने को तैयार हूं, मैं आपकी खातिर शुरू कर देता हूं, लेकिन 5 मिनट के बाद मैं जब उसको रूट कॉज में जाऊंगा, मैं हुकूमत हुकूमत हुकूमत, प्रायोरिटीज, स्टेट, तरजीहात की बात है, प्रायोरिटी की बात है, exactly. जब मैं उस पे आऊंगा तो फिर मुझे ये बात छेड़नी पड़ेगी कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है. Stability जब मैं नहीं. स्टेबिलिटी की इंचार्ज डिबेट कौन है छोड़ूंगा, या पावर किसके पास है, बिल्कुल, पावर के मामले, जब मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो मुझे एस्टैब्लिशमेंट की बात खोलनी पड़ जाएगी. मैं उसकी बात खोलूंगा तो मैं पूरी पॉलिटिक्स में घुस जाऊंगा. बिल्कुल ऐसे ही. और वो इशू अब आप मुझे बताएं कि मेरी हेल्थ कहाँ रहेगी, मेरी इनोवेशन कहाँ रहेगी, मेरी साइंस कहाँ रहेगी. कहाँ रहेगी, बिल्कुल, सो बिल्कुल, एज मीडिया प्रैक्टिशनर, मेरा मसला ये है जो मैंने आपको बता दिया, मैं 2-4-5 मिनट से ज्यादा मैं हेल्थ, साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, AI, मार्स, जुपिटर पे बात नहीं कर सकता भाई. मुझे पॉलिटिक्स पे आना ही पड़ेगा. आना है, ये नॉर्मल स्टेट है. न्यूयॉर्क टाइम ने एक रिपोर्टर हायर किया है और उसका टाइटल होगा कि वो पॉवर्टी और न्यूट्रिशन का जो है ना वो रिपोर्टर है. ठीक है, कि वो न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत के ऊपर जो है ना, आप कह लेंगे जी हाँ जी आप किसकी रिपोर्टिंग करते हैं, जी मैं न्यूट्रिशन का रिपोर्टर हूँ, वो कहेंगे हैं एक ही है. ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है डॉक्टर साहब कि आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हेल्थ पोर्टल पे जाएं और देखें कि वो कितनी डेली रिसर्च रिलीज कर रही है. यस, दैट इज ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही. उसके उस न्यूट्रिशनिस्ट रिपोर्टर के पास वहां की अमेरिका की 50 यूनिवर्सिटीज डेली उसको कोई ना कोई रिपोर्ट, कोई ना कोई रिसर्च ऐसी प्रोड्यूस करके दे रही है कि वो रिपोर्ट करेगा. मैं इत्थे की रिपोर्ट करावा, मेरी इत्थे यूनिवर्सिटियां तो गंद खाना खुला पड़ा है. यहाँ पे ना एजुकेशन है, ना सिविक सेंस है, ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कोई लीडरशिप है. क्या है यहाँ पे यूनिवर्सिटी? ये तो मनी मिंटिंग मशीन रह गई है. हाँ, वो 2 करोड़ रुपए दे के VC लगेंगे तो फिर वो ये थोड़ी करेंगे कि रिसर्च भेजें रिपोर्टर को. इस मुल्क में जो है ना वो it is as a collectively, I mean it's as a collectively you need to work on a lot of things at the same time. It cannot go कि जी आप एक डायरेक्शन में चल पड़े तो दूसरी को मिस आउट कर दे. That's why we're having this discussion कि हमने यही किया है शुरू से ही. हमने जो है ना वो कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी बना के कि जी ये डेवलपमेंट इसका नाम है,
جو ہے وہ انفارمیشن اس کا نام ہے، سوسائٹی جو ہے نا وہ اس کا نام ہے. ہم نے شروع سے ہی جو ہے نا وہ ایسے راستے چن لیے کہ جس کو اب ڈیکنسٹرکٹ کرنا ذرا مشکل نہیں، ناممکنات میں سے نظر آ رہا ہے آفٹر 75 ایئرس. ہم کوئی چھوٹی موٹی قوم ہوتے ہیں نا، کوئی 1.5-2 کروڑ آبادی کی طرح کی، چلی جیسی یا قوم ہم ہوتی، بالکل بالکل. چھوٹی سی ہوتی، یا جیسے یہ آپ کا لکسمبرگ ہے 6 لاکھ کی آبادی ہوتی، تو ہم کہتے ہیں یار ہم کو 2-4 سال میں یہ تھوڑے سے بندے ہیں، ان کو چھتر وتر مار کے سیدھا کر دیں گے. کیا کرتے ہیں؟ ہاں. آپ دنیا کی 5ویں بڑی قوم ہے، 25 کروڑ آبادی ہے، اور ماشاءاللہ 25 کے 25 کروڑ لوگ ہی بگڑے ہوئے ہیں. اور WHO کہہ رہا ہے کہ 2050 میں 370 ملین ہو جائیں گے. ہو جائے گی 37 کروڑ. تو اتنی بڑی قوم کو پھر آپ جب سوچتے ہیں بیٹھ کے، ایک سوشیولوجسٹ کے طور پہ، یا اگر آپ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پہ سوچیں، بالکل. تو آپ کا سر پھٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کس کو پکڑوں. سنائیے وہ سنائیے. شاعر نے کہا تھا کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا رکھے ہیں، اب بتاؤ کس دھاگے کو جدا کس سے کروں. ایسا گنجل ہے اس ملک میں مسائل کا، بالکل. یہ ایسا گنجل ہے. وہ ڈور کا گنجل نہیں پڑ جاتا تھا، ہاں جی بالکل. پھر گنجل کھلتا نہیں تھا. ہاں یہ جی گنجل پڑ گیا ہے، اور ہم مصیبت یہ کہ ہم گنجل ڈالے جا رہے ہیں. ڈالے جا رہی یہ ہے. پچھلے 3 سال میں ہم نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کر دیا، ہم نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر ریپ کر دیا، ہم نے پاکستان کے میڈیا کو ٹاؤٹ بنا دیا. ہم نے پاکستان میں ایک میسج دے دیا کہ تم نے اگر ریاست کی غلامی کرنی ہے تو تم سروائیو کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں. تم نہیں کرو گے تو تمہارے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے اس ملک. لیکن وہ ریاست کس کا نام ہے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ریاست کس کو کہتے ہیں ہم. وہ آپ وہاں سے بتا سکتے ہیں، میں نہیں یہاں سے بتا سکتا. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے آپ تو کو یہاں آنا پڑے گا. بالکل. مجھے وہاں آنا پڑے گا. تو میرا بھی ادھر کوئی جیب میڈیسن میں کوئی کروا دے داخلہ، تو چلے پھر وہاں بیٹھ کے دونوں کھل کے کر لیں گے بات. پھر گفتگو کریں گے ضرور. تھینک یو سو مچ امیر عباس صاحب، اٹ واز ریئلی پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. بڑی مہربانی، آپ نے بزی وقت میں سے جو ہے نا وہ وقت نکال کے ہمیں دیا. آپ سے رابطہ رہے گا. آئی ول بی ان ٹچ ان فیو ڈیز. تھینک یو سو مچ اگین فار یور انسائٹ.